السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلی نشست میں اسلام میں شوہر کا مقام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا آئی ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھے کہ جہاں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے آپ نے اس گفتگو کو سنا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، وہاں عورت کو بھی یہ عزت دی، عورت کو بھی یہ مقام دیا، عورتوں کو بھی یہ شان عطا کی۔ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کوئی ان کے آنسوؤں کو پوچھنے والا نہ تھا، پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا جاتا تھا۔ میرے سرکار کی ولادت سے پہلے یہ حال تھا کہ باپ پتھر دل ہو جاتا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا 12 ربیع النور شریف کو تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ میرے سرکار نے اعلان کیا، میں اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے نہیں دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر، جس قبیلے کے اندر جہاں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں، اس ماحول میں میرے سرکار نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ کائنات خاتون قیامت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگایا اور قوم کو بتایا، امت کو بتایا اور کہا، لوگوں لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو، لڑکیاں زندہ دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان سے محبت کرو گے تم سے تمہارا رب بھی محبت کرے گا، تمہارا نبی بھی محبت کرے گا۔ بتایا آقا علیہ السلام نے، یہ اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں تشریف لائے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کی ایک بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے، جوان ہو جائے تو شادی کر دے، اللہ پاک اس کے ماں باپ کو جنت کی عطا فرمائے، اس کے ماں باپ کو رب تعالیٰ جنت دے گا۔ پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہی کرے، اچھی طرح سے پرورش کرے، جوان ہو جائے شادی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی 7 بیٹیاں ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے، جوان ہو جائے تو شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ افسوس صد افسوس، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو بیٹیاں پیدا ہونے پر ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھے، جس گھر میں بیٹی آتی ہے تو صرف بیٹی نہیں آتی، وہاں خدا کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ پاک اس گھر پر رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، وہاں تبدیلی آ جاتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، محتاجی دور ہو جاتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ بیٹی جب آتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اور جب بیٹی رحمت بن کر آتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے سارے الجھنوں کو دور کر دیتا ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوش ہو جاؤ، ان کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔
ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک واقعہ مجھ سے ایسا پیش آیا کہ جب آج میں اسے یاد کرتا ہوں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، میرا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، میں غم اور رنج میں مبتلا ہو جاتا ہوں. زمانہ جاہلیت کی بات ہے آقا. مجھ سے وہ گناہ ہوا کہ جب آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے وہ؟ کہا یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے میں جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہا تھا. جب تک آپ کے دامن کرم سے دور تھا میں اندھیرے میں تھا. میرے آقا اس دور پہ ایک بات ہے کہ میری شادی ہو گئی. شادی ہونے کے کچھ مہینے کے بعد میری بیوی کو حمل ٹھہرا اور اسی درمیان مجھے دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جانا ہوا. میں تجارت کے لیے چلا گیا اور 2 سال کے بعد واپس پلٹ کر آیا. اس درمیان میں نے اپنے آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو میرے آنگن میں کھیل رہی تھی، اور جیسے ہی میں گھر آیا تو اس نے مجھے باپ کہنا شروع کر دیا. میرا ہاتھ پکڑ رہی ہے، کبھی میرے کندھوں پہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی میرے سینے پہ بیٹھ جاتی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میری بیوی نے مجھے جواب دیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. جب آپ گئے تھے مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت دی، یہ رحمت دی، یہ بیٹی دی. کیونکہ میں جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہا تھا کہ جہاں لڑکیاں پیدا ہوتی اسے مار دی جاتی تھی. شیطان مجھ پر بھی سوار ہو گیا. وہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے، میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا بھی کھاتی ہے، میرے لیے گلاس پانی بھر کر بھی لاتی ہے، مجھے پانی بھی پلاتی ہے، میرے ہاتھ اور پیروں کو دباتی بھی ہے. مگر مجھ پر شیطان سوار تھا. میں موقع کی تلاش میں تھا. یا رسول اللہ، ایک دن ایسا بھی آیا کہ میری بیوی اپنے میکے چلی گئی، بچی گھر پر میرے پاس تھی، اور میں نے بچی کو بہلا پھسلا کر لیا اور میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں وہ بچی مجھ سے محبت بڑی باتیں بھی کر رہی ہے، مگر پھر بھی مجھ پر شیطان سوار تھا. میں دور جنگل میں رہ گیا، اور لے جانے کے بعد میں نے اس بچی کو اس کے سامنے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا. وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھے پوچھ رہی ہے ابا جان اتنی دھوپ کے اندر، اتنی شدید گرمی کے اندر آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر بھی یا رسول اللہ اس کے بول، اس کے الفاظ پر بھی مجھے رحم نہیں آیا، حتیٰ کہ میں اسی کے لیے قبر کھود رہا تھا، مجھے پسینہ ہو رہا تھا. وہ میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے میرے پسینے کو پوچھ رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ دوڑتی ہوئی جنگل کے پاس ایک تالاب تھا، دوڑتی ہوئی گئی تالاب کے پاس گئی. وہاں پانی تھا اور وہاں پانی بھرنے کے لیے کوئی چیز تو نہیں تھی، تو اس نے اپنے دوپٹے کو پانی میں ڈبویا اور ڈبو کر لائی. کہا والد صاحب آپ کب سے محنت کر رہے ہیں، آپ کب سے کچھ کھود رہے ہیں، آپ کو پیاس بھی لگی ہوگی، یہاں پانی نہیں ہے. اور یہاں پانی تو تھا، دور پانی تو تھا، مگر پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو میں اپنے دوپٹے کو بھگا کر لائی ہوں، اسے چوس لو آپ کو کچھ راحت ہو جائے. کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے لیے پانی لائی، میں نے دوپٹے کو چوسا، پانی پی لیا، مگر پھر بھی مجھے اپنی بیٹی پر رحم نہ آیا. یا رسول اللہ وہ میرا پسینہ بھی پوچھ رہی تھی، میرے لیے پانی بھی لا رہی تھی، میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا، وہ میرے لیے میٹھی میٹھی باتیں، میرے ساتھ میٹھی باتیں کر رہی تھی. مجھے رحم نہ آیا کیونکہ شیطان میرے سر پر سوار تھا. میں اس معاشرے میں زندگی گزار رہا تھا جہاں لڑکی پیدا ہونے پر منحوس سمجھا جاتا تھا، اور جہاں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. پھر جب قبر تیار میں نے گھڑا کھود لیا تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں ڈال دیا. میں نے پھینک دیا اسے. وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، میرے باپ مجھے مت مار، میرے باپ میں تیرے گھر کی زینت بنوں گی، مجھے زندہ درگور نہ کر، میں تیرے گھر کے لیے رحمت ہو، میں تیرے گھر کی زینت بنوں گی، میں تمہیں کبھی حیران و پریشان نہ کروں گی. وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ مجھے ابو ابو کہتی رہی، وہ مجھے چیختی رہی، پکارتی رہی. مجھے ذرا برابر بھی رحم نہ آیا. میرے سر پر شیطان سوار تھا. میں نے اسے زندہ درگور کر دیا، مٹی ڈال دی.
وہ چیختی رہی یا رسول اللہ، جاہلیت کا دور تھا، اب تو میں ایمان لے آیا ہوں، مگر آج بھی رات کی تنہائی میں اس بچی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ جب میں سوتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جو مجھے باپ ابو ابو کہہ رہی تھی، میرے پسینے کو پوچھ رہی تھی، میرے لیے پانی لا رہی تھی، میں اس کی قبر کھود رہا تھا اور وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ میرے سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عورتوں کا مقام نہیں دیا، کتنا مقام دیا۔ جس دور میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس دور میں جوتے کی نوک پر رکھ دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا میں اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے نہیں دوں گا۔ اور عزت تو وہ دی، مقام وہ دیا، مرتبہ وہ دیا، عورتوں کو شان یہ عطا کی کہ جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے عورت کی زندگی کے کتنا دور آتے ہیں، کتنے دور آتے ہیں۔ بچپن وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جوان ہو کر وہ کسی کی بیوی ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کی ماں بن جاتی ہے، پھر وہ کسی کی ساس بن جاتی ہے، پھر وہ کسی کی نانی اور دادی بن جاتی ہے۔ اسلام اس رشتے کو بڑھاتا رہا، ان کی بلندی، ان کا مقام۔ اس لیے کہا جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کو اٹھا کر لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، اتنی شان، اتنی بلندی عطا فرمائی۔ اسلام ہے جس میں عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب وہ پریگنیٹ ہوتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، نیکیاں شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے نیکیاں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ تو اس وقت تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت کیسے ہوتی ہے، جبکہ اس کا زمین اور آسمان ایک ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اسلام ہے کہ ہر مقام پر نیکیوں سے نوازا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی اجر و ثواب، دودھ پلائے اس پر بھی اجر و ثواب، شوہر کی خدمت کرے اس پر بھی اجر و ثواب، گھر کا کام کرے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، تاکہ جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے لا رہے۔ اس لیے انہیں منحوس نہ سمجھو، ان کی ولادت پر چہرہ مرجھا نہ جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رحمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہیں دی بلکہ اللہ نے ہمیں رحمت عطا کی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ان کی شادی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اتنا خرچہ ہوگا، اتنی دولت۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اور ہم ہے کون؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو بھیج رہا ہے انتظام بھی وہ کرتا ہے، جو بھیج رہا ہے ساری چیزیں وہ عطا کرتا ہے، وہ پروردگار ہی عطا کرتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو دیں؟ نہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ سب کچھ عطا کرنے والی پروردگار کی ذات ہے۔ تو بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لڑکیاں خدا کا ہدیہ ہے۔ لڑکیاں کیا ہے؟ خدا کا ہدیہ ہے، اور جو شخص ان کو خوش رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہوتا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرتا ہے نا، اللہ اس کا رسول سے راضی ہوتا ہے۔ آگے سنیے، آپ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، جو شخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرے، یعنی اس کے گھر اگر لڑکیاں پیدا ہو گئی تو ناراض نہ ہوئے، وہ خوشی کا اظہار کرے، وہ خوش ہو جائے، تو یہ خوشی کرنا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل۔ لڑکیوں کی ولادت پر خوش ہونا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ جو ماں باپ اپنی لڑکیوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ جو ماں باپ لڑکیوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور فرمایا خواجہ عثمان ہارونی نے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اب لڑکیوں سے بڑی پیار اور بڑی محبت کرتے اور فرماتے یہ خدا کا ہدیہ ہے، یہ رحمت ہے، تم ان کو راضی رکھو، عرش والا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اسلام نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے، عزت دی ہے، شان دی ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اور جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے حضور ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تیرے حبیب علیہ السلام کے نالے میں مبارکہ کے صدقہ و تحفے سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام۔